السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ بات کرنے سے پہلے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ بعض دفعہ کوئی بات کڑوی ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے۔ ہاں، اتنا بات ضرور ہے، وہ ہوگی آپ کے فائدے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر کبھی کبھی انجیکشن لگاتا ہے تو وہ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس کو دشمنی نہیں ہوتی، جسم میں مرض بیماری ایسی ہوتی ہے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے وہ انجیکشن لگاتا ہے، کبھی کڑوی دوائی دیتا ہے۔ تو اس لیے میں سب سے پہلے ہی معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میری آج جو بات کرنی ہے وہ جنازے کے بارے میں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اس بات پہ تو جھگڑتے ہیں، فلاں جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں، کوئی کہتا ہے مانگتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں مانگتے اس بات پہ۔ لیکن آیا آپ کو جنازے کی دعائیں بھی آتی ہیں یا نہیں آتی؟ جنازہ جو پڑھنے کے لیے آپ آئے ہیں، یہ اور بات ہے، نماز نصیب نہیں ہوئی، فجر کی نماز نصیب نہیں ہوئی، ظہر کی نماز نصیب نہیں ہوئی، عصر کی نماز نصیب نہیں ہوئی، مغرب کی نماز نصیب نہیں ہوئی، عشاء کی نماز نصیب نہیں ہوئی، لیکن عشاء کے بعد 10 بجے 9 بجے 9:30 بجے جنازہ تھا، وہاں جناب محترم صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں دکھلاوے کے لیے۔ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اور پھر وہاں بحث کس بات پہ کر رہا ہے، جھگڑا کس بات پہ ہے؟ جی جنازے کے بعد یہ فلاں دعا نہیں مانگتے اور جا فلاں دعا مانگتے ہیں۔ جی تجھے جنازے والی دعائیں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ نماز جنازے والی دعائیں آتی ہیں۔ کتنی بڑا دھوکہ ہے ایک بیٹا اپنے والد کے ساتھ۔ دشمن بھی کہہ رہا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، اپنے بھی کہہ رہے ہیں، بیگانے بھی کہہ رہے ہیں، دور والے بھی کہہ رہے ہیں اور قریب والے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن سکا بیٹا نوجوان ہے، PhD پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں حاصل تو کر لی ہیں، لیکن جنازے کے اندر والد کی جو مغفرت کی جس کے اندر دعا تھی اور بالغ مرد و عورت کی میت کی جو دعا تھی وہ دعا نہیں ہے۔ سارے دعا مانگ رہے ہیں اور یہ خاموشی کے ساتھ جناب کھڑا ہے۔ کیا جی وہ میٹرک کی ہوئی ہے، FA کی ہوئی ہے، MA کیا ہے، PhD پتہ نہیں کون کون سی یہ انجینئر کے کورس کیے ہوئے ہیں۔ افسوس ہے تجھ پہ، بہت افسوس ہے۔ کاش تجھے نماز جنازہ آتا ہوتا، کاش تجھے نماز جنازہ کی دعائیں آتی ہوتی۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے ساری زندگی والد کو دکھ دیتے رہے، سارے زندگی اپنے بھائی کو ستاتے رہے، سارے زندگی اپنے عزیزوں کو پریشان کرتے رہے، لیکن جنازے میں آ گیا مولوی صاحب کسی نے قرضہ لینا ہو، بڑا تو خیر خواہ بن کے آ گیا ہے، سارے گاؤں والوں کو پتہ ہے، سارے شہر کو پتہ ہے کہ تیرا رویہ کیا تھا اپنے والد کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ تیرا رویہ کیا تھا، تیرے بھائی کے ساتھ تیرا رویہ کیا تھا، تیرے عزیز کے ساتھ تیرا رویہ کیا تھا، تیرے پڑوسی کے ساتھ تیرا رویہ کیا تھا، سب کو علم ہے، لیکن آگے آ کر تو منہ دکھلاوے کے لیے کہتا ہے کسی نے قرضہ لینا ہو تو میں حاضر ہوں۔ جب والد تیرا حیات تھا، زندہ تھا، بھائی تیرا حیات تھا، اگرچہ غریب تھا، کمزور تھا، اس کی اولاد زیادہ تھی، آمدنی کم تھی، وہ پریشان تھا، کبھی اس کو ڈسپرین کی گولی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ بیمار تھا پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب لوگوں کے سامنے تو بڑا سخی بنتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، دلوں کے راز بھی بجانتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کسی کو دھوکہ مت دو۔ نماز جنازہ ہے، علماء سے پوچھو، مبلغین سے پوچھو، اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، وہاں جا کر یہ دین کا کام ہے، اس کو سیکھو۔ موٹے موٹے احکامات ہیں، فرائض ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، ان کو سیکھو۔ پاک ہونا اور چیز ہے، صاف ہونا اور چیز ہے۔ بہت ساری خواتین ہیں وہ اپنے گھروں میں واشنگ مشین میں کپڑے تو ڈال دیتی ہیں، ہاں بعد میں جی استری ہو رہے ہیں، یہ صاف تو ہو گئے ہیں، یہ بھی دیکھیں پاک بھی ہوئے یا نہیں ہوئے۔ پیشاب والے کپڑے بھی اس میں، گندگی والے کپڑے بھی واشنگ مشین میں، اور ایک نمازی کے کپڑے بھی اسی کے اندر، اور اس کے بعد اس کو بس ایک مرتبہ ہنگا لیا۔ یہ صاف تو ہو گئے ہیں لیکن پاک نہیں ہوئے۔ تو اس لیے کوشش فرمائیں، سیکھیں پاکی کو ناپاکی کو، جنازے کو۔ نماز کا پتہ نہیں، کلمہ سیدھا نہیں آتا، کلمہ، افسوس تو یہ ہے کلمہ نہیں آتا سی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔